بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے سبق نمبر 21 کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بھی کل کے سبق کے تسلسل میں تشدید یعنی شدہ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، اور اس کو تشدید کے پڑھنے کے مختلف طریقے بتائے جائیں گے جیسے کہ کل آپ کو بتایا گیا تھا۔ تو آئیے چلیے اب ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے کہ خاکسار نے عرض کیا ہے کہ تشدید کے بارے میں، یعنی جو شدہ یا شد جس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں آج مزید معلومات آپ کو دی جائیں گی کہ بہت سارے چونکہ جگہوں پر یہ تشدید آتی ہے کہ ان کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، تو یہ بھی بتایا جائے گا۔ کل خاکسار نے آپ کو بتایا تھا کہ تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں۔ تو تشدید والے حرف کو حرف مشدد کہتے ہیں، اور اس کا یہ قاعدہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ مل کر ایک بار نہیں بلکہ 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ مل کر 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ اپنا پہلے جو حرف ہے اس کی حرکت جو بھی اس کے اوپر ہوگی اس کے ساتھ ملے گا، اس کی آواز دے گا، اور ایک مرتبہ اپنی جو اس کے اوپر ہے اس کی حرکت وہ اس کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ اسی حوالے سے اس میں یہ بات بتائی جائے گی کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے کل بھی ایک بات بتائی تھی آپ کو کہ جزم والا اگر حرف ہے درمیان میں تو وہ جزم والا حرف جو ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، وہ ایک لحاظ سے اس کو وہ پڑھا نہیں جاتا، اور وہ پہلا جو حرف ہے جس کے اوپر کوئی زبر زیر یا پیش ہے تو جزم والے حرف کے میں سے ملنے کے بجائے وہ آگے جو تشدید والا حرف ہے اس سے جا کے ملتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس کی کچھ مثالیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ آپ یہ دیکھیے، یہ جو مثال کے طور پر یہ ہے نسو، نسو یعنی نون سین پیش نس، نون شین زبر نس، نون سین زبر نس، سین پیش نسو۔ تو یہ نسو جو ہے یہ اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے، اور یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو الف ہے یہ سائلنٹ ہو گیا ہے، یعنی الف پڑھا نہیں جا رہا۔ الف جو ہے چونکہ نون جو کے اوپر زبر ہے اور لام بھی نہیں پڑھا جا رہا، الف بھی نہیں پڑھا جا رہا، لام بھی نہیں پڑھا جا رہا، یعنی براہ راست یہ نون جو ہے نا سین میں جا کے مل رہا ہے۔ اب جیسے کہ واللہ، واللہ، اب یہاں کیا ہے واللہ، یعنی جو الف ہے وہ بیچ میں سے ختم ہو گیا، وہ پڑھا نہیں جائے گا بلکہ واو جو ہے وہ لام کے ساتھ مل جائے گی زیادہ سے زیادہ، یعنی براہ راست۔ اب اس کی مثالیں ہیں دیکھیں، اب اس کو واللہ اگر ہم کہیں گے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ واللہ، نسو، حلہ، مصا، ابھی دیکھیں یہاں کتنے حروف جو ہے نا وہ یعنی بیچ میں ختم ہو گئے، پڑھے نہیں جا رہے، جس میں کہ واو بھی ہے، 2 الف ہیں اور لام ہے، یہ سارے حروف جو ہے نا یہ پڑھے نہیں جا رہے۔ قدی، یہاں پہ بھی کاف اور لام جو ہے نہیں پڑھے جا رہے۔ ہنہ، یہاں الف 2 اور لام یہ پڑھے نہیں جا رہے۔ تو اس لیے جو ایکسرسائز ہے اس کی جو بتایا جا رہا ہے کہ تشدید جو ہے وہ یعنی ملانے کے حساب سے، حروف کو جوڑنے کے حساب سے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اس کے اندر طاقت ہے، یعنی وہ اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے، جیسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ جیسے میگنیٹ ہوتا ہے، جتنی اس کی میگنیٹ کی پاور زیادہ ہوگی اتنے وہ دور سے کھینچ لے گا جس چیز کو وہ کھینچنا چاہتا ہے، یعنی اگر لوہے کے لیے ہے یا کسی اور چیز کے لیے تو اس کو کھینچ لے گا وہ۔ اسی طرح تشدید کا والا جو حرف ہے اس کا بھی یہی ہے کہ درمیان میں اگر جزم والا حرف آئے گا
یا کوئی دوسرے حروف آئیں گے، لیکن وہ ان کو چھوڑ کے براہ راست اس کے ساتھ وہ مل جائیں گے آگے. تو اب یہاں یہ مکس ایکسرسائز بھی ہے اس کی، جیسے کہ یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین ول، یعنی اب یہاں الف ہے درمیان میں، لیکن الف پڑھا نہیں جا رہا. یا ایہا الذین آمن السفہاء. آپ یہ دیکھیں کہ جو قاعدے ان میں ہو رہے ہیں، خاکسار کوشش کر رہا ہے آپ کو اس کے مطابق پڑھ کے سنانے کی، تاکہ آپ جب خود پڑھیں تو آپ کو پتہ ہو. یعنی اس میں حرف مدہ ہے، حرکت ہے میم کے اندر. نون جو ہے یہ چونکہ اس میں حرکت تھی، لیکن چونکہ سین جو ہے نا وہ تشدید والا ہے، مشدد ہے، تو اس کے ساتھ یہ مل جائے گا. اس میں اپنا یہ حرف مشدد کا قاعدہ ہوگا. اور یہ فا کے اوپر زبر ہے، یہ اس میں حرکت ہے، اور ہا جو ہے اس میں مد ہے. آمن السفہاء اقیموا الصلاۃ کالدہان یا ایہا النبی یا ایہا النبی. اب اس ایک جو ہے نا لفظ کے اندر یہ جو ہے پڑھا آپ کے سامنے خاکسار نے، اس میں 3 تشدید ہیں. یعنی گویا کہ 6 حروف جو ہے وہ آپس میں ملتے ہیں اس میں. تو اس کو پڑھنے کے یعنی آپ ذہن میں رکھیں کیسے ہم نے اس کو پڑھنا ہے. آگے اس کی جو یہ چل رہی ایکسرسائز، یہ جو اس کی اپنا مشق ہے، یہ دیکھیں آپ. من الربا، من الربا آتوا الزکاۃ فی السماوات لتنبؤن واتبعوا الشہوات للذکر. اب آپ یہ دیکھیں زال کی جو آواز ہے وہ بتایا تھا خاکسار نے کہ باریک اور نرم ہے، تو اس کے مطابق پڑھنا. اور کاف جو ہے اس کی آواز بھی یعنی سادہ طریقے سے للذکر. تو اس کو خاص طور پر ان چیزوں کو جو ہے نا آپ نوٹ کیا کریں کہ کس حرف کو کیسے پڑھا جا رہا ہے، کون سا حرف کو کیسے پڑھ رہے ہیں، تاکہ اس کے مطابق فالو کر سکیں. اچھا، اب آگے جو ہے نا آ رہا ہے یہ، یعنی تشدید والا جو حرف ہے وہ تنوین کے ساتھ، یعنی شدہ و تنوین، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش والے حرف کے ساتھ جب تشدید آتی ہے تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے. اس کے بھی یہاں جو ہے نا مثالیں ہیں، اس کے ایگزامپل جو ہے نا وہ دی گئی ہیں. تو یہ بھی آپ دھیان سے سنیں. اب یہ دیکھیں نا یہاں یہ یعنی یہ آپ یہ دیکھیں سرن. اب یہ سرن ایسا بھی بنے گا اور اس طریقے سے بھی سرن، یعنی تشدید کے 2 زبر کے ساتھ. یہ تو یہاں آ گیا نا، یعنی یہ نون ساکن کے ساتھ، جس نون ساکن کے ساتھ ہو گیا، یعنی سواد اور را کے نیچے زیر ہے، سواد کے نیچے زیر ہے، تو را اور نون دونوں آپس میں مل رہے ہیں. لیکن یہاں آئے گا تنوین کے ساتھ. یعنی یہ بات چونکہ ابھی تک میں نے آپ کو نہیں بتائی ہے کہ تنوین اور نون ساکن ان دونوں کی آواز ایک طرح کی ہوتی ہے. تنوین اور نون ساکن. نون ساکن کا مطلب ہے جس نون کے اوپر جزم ہو، یعنی کسی بھی جگہ وہ آئے گا نون ساکن اور تنوین تو ان کی آواز ایک جیسی نکلے گی. جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش قائم مقام ہے کس کے؟
یعنی حرف مدہ کے زبر والا حرف الف کے ساتھ، زیر والا حرف یا ساکن کے ساتھ، اور پیش والا حرف واو ساکن کے ساتھ کے قائم مقام ہے، یعنی سیم ہے ان کی، ایک جیسی آواز ہے، ایک جیسی ان کو ہم نے کھینچنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ نون ساکن جو ہے، یہ آپ دیکھیں یہ نون ساکن ہے، تو نون ساکن کی جو آواز ہے، یہ نون ساکن کی آواز، اس کو ہم نے یعنی جیسے یہ دیکھیں نا، یہ نون ساکن ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ ہے یہ تنوین، یعنی دو زیر ہے یہاں پہ، تو سرن یعنی آواز ہے اس کی، یہ کیا ہے، یہ بھی سرن، دونوں کی آواز ایک طرح کی ہے۔ یعنی تو یہ بات آپ میں آج بتا رہا ہوں آپ کو کہ نون ساکن اور تنوین اور نون ساکن دونوں کی آواز ایک طرح کی ہوگی۔ یعنی اگر جیسے کہ یہاں دیکھیں سرن نون ساکن کے ساتھ لکھا، اسی طرح کی آواز ہے، یہاں یہ تنوین کے ساتھ لکھا سرن، تو یہاں بھی وہ ایک ہی طرح کی آواز دے رہا۔ اب یہ دیکھیے سرن، یہ دیکھیں سرن، یعنی آپ آواز دیکھیں دونوں کی ایک ہی طرح کی ہے، اس کو ہم ایسے پڑھیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہاں پر، یہ جو یہاں پہ یہ آ گیا ہے، یہ سرن، یہ سرو ہے پہلا، اور آگے کیا ہے سرن، تو یعنی یہ تو ایک اس کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ جب ہم نے پڑھنا ہے تو اس کو ہم نے کیا پڑھیں گے سرو، اس میں صرف حرف مشدد جو ہے نا اس کا قاعدہ ہے، اور یہاں یہ دو اس میں بھی حرف مشدد کا قاعدہ ہے، لیکن اس کی آواز چونکہ تنوین ہونے کی وجہ سے بدل جائے گی، دو پیش ہیں اس کے اوپر، سرن، حظن، ظل، رب، حی، فج، جو، کل، بر، غم۔ اب یہ اس کی جو ہے نا وہ مشق ہے، اس کی آپ یہ دیکھ لیں، حبا، صفا، قوی، مرجوا، ولی، مکبا، سویا، عطل، عدو، مدا، سم، شقا۔ اب آگے جب ہم دیکھتے ہیں یہ کہ اب یہ دیکھیں آپ یہاں پہ کہ یہ تشدید والا حرف ہے، اس نے اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ ملنا ہے، لیکن اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ ابھی تک آپ کو یہ جو اوپر جو بتایا گیا ہے وہ تنوین والے حروف کے ساتھ تھا، یہاں پر جو بتایا جا رہا کہ حرف مدہ کے ساتھ جب آئے گا تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ یعنی آپ یہ دیکھیں سوا، اللہ، جیسے کہ اللہ، جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ ہے، یہ چونکہ یہ یعنی اسی طرح کا، یہ جب لفظ اللہ ہم پڑھیں گے تو اس موقع پہ یہ آواز اس طرح کی نکلے گی، یہاں تو چونکہ اللہ، اب یہ دیکھیں یہ اللہ، 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 سوا، نظا، لدا، عنا، لقا۔ اب یہاں یہ اس کی ملی جلی مشق ہے، یہ بھی آپ دھیان سے سن لیں۔ اللہ، فسواہن، یہ آپ کو میں نے ابھی پچھلے اس میں بتایا تھا، ابھی دو تین حروف پہلے، وہ جو اللہ جس میں تھا، تو یہاں پر اس کو اللہ فسواہن من الظالمین،
بل ادارك لعناهم فتلقى سماعون اکالون جنات والذاریات قل اللہم للہ فللہ حتی. تو آج کے جو سبق میں خاکسار نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تشدید والا حرف مختلف صورتوں میں آتا ہے قرآن مجید میں، تو اس کو ہم نے الگ الگ جہاں بھی جس طریقے پہ آئے گا تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھنا ہے، اور باقی جب یعنی درمیان میں کسی جگہ آتا ہے 2 بار تو وہ پڑھا ہی جائے گا، لیکن اس کی ادائیگی ہم نے کیسے کرنی ہے، اگر وہ حرف مدہ کے ساتھ آتا ہے یا حرکت کے ساتھ آتا ہے تو کیسے ہم نے پڑھنا، یہ باتیں آپ کو بتائی ہیں. امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح رنگ میں پڑھنے اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.